پر بھی اس شبے کو دور کروں گا اور ان کو یقین کی روشنی عطا کروں گا. ٹھیک ہے. اور جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں اصحاب الغی، گمراہ لوگ، ان کی دوستیاں شیطان کے ساتھ ہیں. چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ شیطان ان کو روشنیوں سے نکال کر گمراہی اور اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. تو دوستی اگر لگانی ہے تو کس کے ساتھ لگاؤ؟ اللہ کے ساتھ لگاؤ، تاکہ انسان کو اگر کہیں کوئی انسان بھٹکنے لگے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو ٹریک پہ کر دیں، سیدھے رستے پہ لگا دیں. ٹھیک ہو گیا. اصحاب الرشد جن کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی دوستی نبھاتے ہیں. توجہ بھائی، اللہ اپنی دوستی نبھاتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی دوستی نبھاتے ہیں کہ اگر کسی موقع پہ انہیں کوئی شبہ پڑنے لگے تو اللہ فوراً اس شبے کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا انتظام کر دیتے ہیں. جبکہ جو اصحاب الغی ہیں ان کی دوستی شیطان کے ساتھ ہے، شیطان ان کا دوست ہے. لیکن شیطان کیسا دوست ہے؟ شیطان کے بارے میں قرآن مجید میں کیا لکھا ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. شیطان ایسا دوست ہے کہ جو وقت پہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. شیطان ایسا دوست ہے جو خذول ہے، خذول منافق دوست ہے، مشکل میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے. خذولا. اور وہ لوگوں کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. تو پڑھیں اس آیت میں اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، ولی جو ہر وقت ساتھ نبھائیں. اللہ دوست ہے ایمان والوں کے، اور دوستی کا اللہ حق ادا کرتے ہیں. کیسے نکالتے ہیں ایمان والوں کو، اپنے دوستوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، ظلمات الی النور، شبہات سے یقین کی طرف. یہ بھی معنی ہے. اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، نکالتے ہیں ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، شبہات سے یقین کی طرف. یا ایک اور مطلب بھی ہے، کنجوسی سے، بخل سے سخاوت کی طرف. انفاق والا مضمون ہے نا. ایمان والے مال خرچ کریں گے نا، اپنے پیسوں سے 100 1000 لاکھ نکالیں گے، ان کے دل میں ذرا بھی نہیں آئے گا کہ اوہ کم ہو گئے، پیسوں میں سے میرے پیسوں میں کمی آ گئی. نہیں، اللہ ان کو شبہات سے یقین کی طرف نکالتے ہیں. اللہ ان کو بخل سے سخاوت کی طرف نکالتے ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست الطاغوت شیاطین ہیں، جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف. کافروں نے دوستی شیطان کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، طاغوت سے لگائی ہوئی ہے، اور وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف. یقین ہونے لگتا ہے تو پھر شبہ ڈال دیتے ہیں. شیطان کا کام کیا ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ توحید سمجھ آنے لگا ہے تو فوراً وہ اپنی طرف سے شبہ ڈال دیتا. یہ بات قرآن مجید میں لکھی ہے کہ جب بھی میرے پیغمبر بیان کر رہے ہوتے تھے، آیات الہی کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہوتا تھا. اچھا یہ اس طرح بات کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انہیں کیا پتہ ہے، ٹھیک ہے اس طرح ہے، فلاں اسکالر نے اس طرح کہا تھا، فلاں نے اس طرح کہا تھا. یہ ساتھ شیطان کی محنت بھی جاری ہوتی ہے. 17واں پارہ. اسی لیے ہم قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 17واں پارہ سورۃ الحج. آیت نمبر 52، 305 صفحہ. شیطان کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. سبحان اللہ. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. توجہ ہے. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور پیغمبر مگر
بات یہ ہے کہ جب بھی وہ رسول اور پیغمبر، یعنی یہ ہر رسول اور پیغمبر کے ساتھ ہوتا رہا ہے، جو رسول پیغمبر آپ سے پہلے تشریف لائے ہیں، الا اذا تمنا، جب بھی وہ تلاوت کرتے تھے، تمنا کا معنی تلاوت کرتے تھے، بیان کرتے تھے، تو القى الشیطان، شیطان ڈالتا تھا وسوسے، شیطان ڈالتا تھا، القا ڈالتا تھا شیطان وسوسوں کو، فی امنیاتی، لوگوں کے دلوں میں، فی امنیاتی ہی تلاوت کے دوران، فی امنیاتی ہی، امنیہ تلاوت کے دوران، بیان کے دوران شیطان لوگوں کے دلوں میں مسلسل وسوسے ڈالتا تھا۔ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے، تو انہوں نے 11 سال بعد وہ بیڑا کیسے ڈوبا ہوا بیڑا، انہوں نے کیسے اس کو کنارے پہ لگا دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے جناب فلاں کی پتہ نہیں فلاں مشکل میں کیسے مدد کر لی تھی ولیوں نے، فلاں نے جھوٹی سچی کہانی، جھوٹی کہانیوں سے شیطان وسوسے لوگوں کے دلوں میں۔ یہ کہتے ہیں کہ زندگی موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ جو غوث پاک نے تھیلا چھینا تھا روحوں والا ہے، یہ شیطان ساتھ اندر، وہ کیسے ہو گیا تھا، فلاں سے فلاں۔ تو یہ شیطان بھی کام کرتا رہتا ہے۔ اولئک اصحاب، کبھی شیطان کے ویسے ہی لگے ہوئے ہیں جی، ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، اور بس ہر فرقہ جو ہے نا وہ اپنی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے اور ایسے اور ایسے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو لوگ شیطان کے شبہات میں آ گئے وہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب جو ایک رکوع ہے وہ ذرا سمجھ لیں، پھر ہمارا مضمون انفاق والا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو ایک رکوع ہے، اس میں جو پیچھے ابھی قانون پڑھا ہے نا آپ نے، توجہ بھائی، اس رکوع کو سمجھنے کے لیے بات ضروری ہے، بنیاد ہے۔ ابھی آپ نے کیا قانون پڑھا ہے کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، ان کو شبہات سے یقین کی طرف، کنوکشن کی طرف اللہ انہیں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرا قانون کیا پڑھا کہ جو کافر لوگ ہیں اصحاب الغی، ان کے دوست شیطان ہیں۔ ان کا کام کیا ہے کہ اگر کہیں ان کو یقین پیدا ہونے لگے، کہیں ان کو ایمان کی روشنی ملنے لگے، تو وہ فوراً شیطان آ کر ان کو دوبارہ پیچھے گمراہی میں کھینچ لیتے۔ اس قانون کے اوپر 3 واقعات ہیں اس رکوع میں، بس رکوع سمجھ آ گیا آپ کو؟ پہلے وہ بنیاد ہے، پچھلی آیت جو ہے، اور اس پر کتنے واقعات؟ 3۔ ایک واقعہ آپ پڑھیں گے، پہلا جو بھی شروع ہونے لگا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہ واقعہ یہ دوسرے قانون کے ساتھ ملتا ہے، غی، اصحاب الغی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد 2 واقعات ہیں، وہ اصحاب الرشد کے ہیں۔ کن کے ہیں؟ اصحاب الرشد کے، اور پچھلی آیت کے پہلے جملے کے ساتھ کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، جب کہیں ان کو کہیں شبہ سا آنے لگے تو اللہ ان کو فوراً یقین کی طرف لے آتے ہیں۔ 2 پیغمبروں کے واقعات، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اصحاب الرشد کے واقعات میں سے کن پیغمبروں کے آئیں گے؟ 2 پیغمبروں کے واقعات، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ دیکھیں ان کا تعلق اپنے رب سے تھا، تو ایک موقع پہ جب ان کو تھوڑا تھوڑا شبہ آنے لگا 1-2 باتوں میں، اللہ نے ان کو پورا تجربہ، عملی تجربہ، ایکسپیریمنٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے رکھ دیا، یہ لو مردے میں ایسے زندہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگلے 2 واقعات کا تعلق اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور کے ساتھ ہے، اور بالکل جو ابھی ہم آیت شروع کرنے لگے ہیں اس کا تعلق الم تر الی الذی حاج، اس کا تعلق والذین کافروا اولیاءہم الطاغوت، پچھلی آیت میں جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ کہ دیکھیں کتنی بڑی روشنی دکھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو، لیکن اس نے، شیطان کا دوست تھا چونکہ، شیطان نے اس کو پھر پیچھے کھینچ لیا گمراہی میں، ہدایت نہ ملی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ چلیں جی
अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम, क्या आपने देखा नहीं, यानी क्या आप जानते नहीं। अलम तरा का मतलब ये होता है अलम तालम, क्या आप जानते नहीं, आपको इल्म नहीं। इलल्लज़ी, उस शख्स के बारे में, हाज्ज इब्राहीम, जिसने झगड़ा किया। हाज्जा का मतलब हाज्जा हुज्जतबाजी, जिसने झगड़ा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फ़ी रब्बिही, उनके रब के बारे में, यानी रब की तौहीद के बारे में। वजह क्या थी झगड़े की? अल्लाह फरमाते हैं वजह ये थी, हमने कुछ मुल्क हुकूमत दी हुई थी, हमने उसको, हाँ, इस वजह से कि अल्लाह ने उसको हुकूमत दी हुई थी। बस पैसे के ज़ोर में आके, ये नहीं उसने सोचा कि मुझे ये हुकूमत दी किसने, बस इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अकड़ गया, झगड़ने लगा। जी हाँ, क्या अलम तरा, क्या आपने गौर नहीं किया, मतलब यही होता है अलम तरा। अलम तरा, क्या आपने गौर नहीं किया, क्या आपने देखा नहीं, मुतवज्जे करने के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता है कि हकीकत में जाकर देखना उस ज़माने में, ये तो हज़ारों साल पहले का वाक़या। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या आपने देखा नहीं हाथी वालों के साथ क्या हुआ। अब हाथी वाले तो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 55-60 दिन पहले का वाक़या है वो, और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अलम तरा, मतलब होता है कि इनके हालात में गौर नहीं किया। कई लोग यहाँ भी गलत हो गए। हाँ जी, दिल नहीं करता तफसील में जाने को, बहरहाल आपने फिर इशारा कर दिया है। कई लोगों ने इस आयत से भी, जिनके दिल टेढ़े हैं, जो मुतशाबिहात के पीछे जाते हैं, आगे सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ लोग वो हैं जो मेरी आयत से गलत मतलब निकालते हैं। मेरी आयत में, अब जैसे ये अलम तरा का लफ्ज़ है, कई लोगों ने इससे भी कि देखा जी, पता नहीं क्या वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम का नूर पैदा किया, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले पैदा किया। ओ भाई क्या करते हो, दलील क्या है? कहते हैं जी दलील ये अलम तारा, वाजिबा, अलम तारा इस बात की दलील है कि जी अलम तारा का मतलब होता है क्या आपने देखा नहीं। अलम तारा का मतलब होता है क्या आपने देखा नहीं, और इसका मतलब फिर यही हुआ कि आपने सब कुछ देखा हुआ है। तो हम उनको कहते हैं भाई असल बात तो ये है, सहाबाए किराम ने अलम तरा का मतलब किया है क्या आपने गौर नहीं किया। अलम तरा का मतलब सहाबाए किराम ने क्या किया हुआ है, क्या आपने गौर नहीं किया, यानी इस वाक़े में गौर करें। और बाकी ये है कि अगर अलम तरा से ये साबित आप करना चाहते हैं कुछ बातिल लोग कि जी ये तो पहले ज़माने में भी नबी अलैहिस्सलाम मौजूद होते थे हर ज़माने में और देखते रहते थे, तो फिर आपने शायद सूरत नूह नहीं पढ़ी है 29वें पारे में, वहाँ अल्लाह ने हमें भी कहा हुआ है अलम तरौ। नहीं समझ आई उज़ैर, याद कर लो, वहाँ तो अलम तरौ है, क्या आपने सब ने देखा नहीं। कैफ़ा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, अल्लाह ने 7 आसमान कैसे तहबते पैदा किए। तो क्या मैं, इस आयत का ये मतलब हो गया कि मैं आप आसमान और ज़मीन की पैदाइश के वक़्त मौजूद थे और उसको देख रहे थे? नहीं समझ आई, नहीं ये मतलब ये है गौर करो। अलम तरौ भी कुरान में आया है और फिर काफरों के बारे में भी आया हुआ है, खालिस काफरों के बारे में, जो हम तो फिर भी मुसलमान हैं। अवलम यरल्लज़ीना कफरू 17वें पारे में, क्या काफरों ने देखा नहीं कि आसमान और ज़मीन बंद थे जब मैंने इन्हें पैदा किया, ये पैक थे, फफतकनाहुमा, हमने इनको खोला। तो क्या अवलम यरा, इससे काफिर भी हाजिर नाजिर हो गए, मौजूद हो गए। ये बातें भाई फजूल बातें, इसलिए सीधा साधा कुरान का मफहूम लें तो फ़ायदा होगा। शुबहात जो हैं डालने वाले डालते रहते हैं। क्या आपने गौर नहीं किया उस शख्स की तरफ जिसने झगड़ा किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, फ़ी रब्बिही, उनके रब के मामले में, रब की तौहीद में। नमरूद ने झगड़ा किया। नमरूद इराक़ के हर बादशाह को नमरूद कहते थे। ये जिस तरह फ़िरऔन है एक डेजिग्नेशन है, लक़ब है, इसी तरह नमरूद भी एक डेजिग्नेशन है। समझ आइए कि नहीं, लक़ब है, नाम नहीं है। हर बादशाह को नमरूद कहते थे, इराक़ के हर बादशाह को, मिस्र के हर बादशाह को फ़िरऔन, और नाम उनके अपने अपने होते थे। इसी तरह रूम के हर बादशाह को कैसर, फ़ारिस के हर बादशाह को किसरा। तो ये एक नमरूद बादशाह था, बस नमरूद था, बादशाह था।
اس نے جھگڑا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا رب کے مسئلے میں. کس میں؟ فی ربی ہی، رب کی توحید میں. اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی. توجہ بھائی، اب توجہ کرو، بہت دیر ہو گئی ہے. لیں بھائی، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا بھی ہے اور موت بھی دیتا ہے، یحیی و یمیت، جان ڈالتا بھی ہے جان نکالتا بھی ہے. نمرود کیا کہنے لگا؟ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، زندگی موت میری اختیار میں ہے. چنانچہ جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک کو رہا کر دیا، ایک کو پھانسی دے دی. کہنے لگا دیکھو زندگی موت میرے اختیار میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ میری بات کا مطلب نہیں سمجھا، اسے کوئی اور واضح دلیل دوں میں جس سے یہ لاجواب ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا میرا رب وہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم، پس بے شک میرا اللہ وہ ہے جو لاتا ہے سورج کو مشرق سے. توجہ ہے آپ کی، بالکل آیتوں کو دیکھیں. لاتا ہے مشرق سے، تو ایک دفعہ لے آ. فاتی، اللہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا اتی، مضارع لایا ہے، روز لاتا ہے، ہزاروں سال سے لا رہا ہے. تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو فاتی، ایک دفعہ لے آ. من المغرب، مغرب سے نکال سورج، ادھر سے نکال مغرب کی طرف سے سورج طلوع کر. بس فبوہیتا، ششدر رہ گیا، لاجواب ہو گیا. فبوہیتا، پس لاجواب ہو کر رہ گیا وہ بندہ جس نے انکار کیا تھا. واللہ، اچھا اتنی بڑی دلیل دی، لاجواب کر دیا، منہ بند کر کے رکھ دیا. کیا وہ ایمان لے آیا؟ نہیں، کیونکہ کون تھا؟ اصحاب الغی تھا. دوستی کس سے تھی؟ شیطان سے. شیطان نے پیچھے کھینچ لیا اور کہتا نہیں بس آگ میں ڈال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں. ابراہیم السلام کو گرفتار کر لو، یہ کر دو، وہ کر دو. 6 سال اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام گرفتار رہے تھے. کتنے؟ 6 سال بعد اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جیل سے نکالا اس بادشاہ نے. تو جیلوں میں انبیاء جاتے رہے ہیں دین کی خاطر. یوسف علیہ السلام کتنے سال جیلوں میں رہے ہیں؟ تو 6 سال بعد اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جیل سے نکال کر سوچا کہ نرم ہو گئے ہوں گے. اب اتنی مار کھائی ہے، اتنی تکلیف برداشت کی ہے، اب تو مان گئے ہوں گے مجھے. اور پھر کہنے لگا کہ رب کون ہے؟ تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ رب تو اللہ ہی ہے، اور اس بادشاہ کو لاجواب کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو. او کالذی، یہاں سے دوسرے 2 واقعات شروع ہونے لگے ہیں کہ جن دو واقعات میں اللہ رب العزت نے قانون بیان کیا اللہ ولی الذین آمنوا والا، کہ میں اپنے دوستوں کو شبہات میں رہنے نہیں دیتا، ان کو نکالتا ہوں. پہلا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے. توجہ بھائی، عزیر علیہ السلام کا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے. باقی اس کی تاریخ میں بڑے واقعات ہیں، جنگیں ہوئی تھیں، شہر ویران ہو گیا تھا جیسے آج غزہ ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل مٹی کا ڈھیر اور چھتیں گری پڑیں. تو انہوں نے سوچا یہ آباد کیسے ہوگا نئے سرے سے. اسی طرح سوچ رہے تھے. تاریخ پیچھے لمبی ہے اس کی، کہ اس شہر کے اوپر حملہ کیا تھا بخت نصر نے. کس نے؟ ہاں، بخت نصر نے، سائرس نے اس پر حملہ کیا تھا اور اس کو بالکل تاراج کر دیا تھا، علاقہ تباہ کر دیا تھا، مسمار کر دیا تھا سارے کا سارا. چھتیں گری پڑی تھیں اور مکان گرے پڑے تھے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا. اکثر مفسرین نے یہی فرمایا کہ یہ عزیر علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے. تو یہ ادھر بستی سے گزرتے گزرتے ایک سائڈ پر کسی غار میں یا کسی گری ہوئی چھت کے نیچے جہاں تھوڑی سی جگہ تھی بیٹھنے کی، وہاں بیٹھے تھے، آرام ذرا کر رہے تھے، سستا رہے تھے. تو سوچا، دل میں خیال آیا کہ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی، تو یہ لوگ کیسے اب دوبارہ یہ آباد ہوگا شہر. میں کن لوگوں کو توحید بیان کروں گا، میں کن لوگوں کو بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے پیغمبر پر موت طاری کر دی. 100 سال تک موت رہی. کتنے؟ 100 سال تک موت رہی. اللہ تعالیٰ نے موت دے کر آرام بھی کروا دیا، ریسٹ بھی کروا دیا. اتنے 100 سال میں وہ شہر بھی نئے سرے سے
کئی منزلہ عمارتوں والا وہ شہر بھی آباد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، پیغمبر کو، ان کا اپنا جو گدھا تھا، ان کی جو سواری تھی پیغمبر کی، وہ سامنے زندہ کر کے دکھائی، کیسے اس کے ذرات جمع ہوئے، ہڈیاں جمع ہوئیں، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھا، پھر وہ کیسے زندہ ہو کر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ کروا دیا کہ میں اس طرح مردوں کو زندہ کروں گا، اس طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مسئلہ سمجھا دیا۔ آج کے لوگوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 100 سال بعد، یہ اب آیتیں آپ کے سامنے، ایک بندے کو میں نے یہ آیات کھول کے دکھائیں قرآن مجید سے، بلکہ اس وقت اس جگہ پہ قرآن مجید نہیں تھا، ہم ایک جگہ پہ تھے، تو وہ کہتا ہے یہ ہے واقعہ قرآن میں؟ میں نے اس کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر پہ موت آئی، اللہ نے دی، 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے، چادر اتار دیں، 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا آپ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا دن یا دن کا کوئی حصہ، چند گھنٹے، یا تو ایک دن پورا گزر گیا ہے یا پھر چند گھنٹے ہوئے ہیں، گھنٹے 2 گھنٹے ہوئے ہیں، سورج ابھی ادھر ہی ہے، اوپر ہی ہے۔ تو موت کے بعد مرنے والوں کو دنیا کے حالات کا کوئی علم نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھا دیا۔ یہاں لوگ لگے ہوئے ہیں جی، پیر جانتے ہیں جی، مرنے والے پیروں کو پتہ ہوتا ہے میرا فلاں مرید آیا، اتنا چندہ لے کے آیا، اتنے بکرے دیے ہیں اس نے، میرے نام کے اوپر میری مریدنی آئی ہے، فلاں آیا، فلاں، سب جھوٹ بکواس ہے۔ مرنے والے کو دنیا والوں کے حالات کا کوئی علم نہیں ہوتا، اسے جان کا علم نہیں ہوتا تو جہان کا علم کیسے ہوگا؟ یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا جملہ ہے، مرنے والے کو جان کا علم نہیں ہے، اسے جہان کا علم کیسے ہوگا؟ اسے نہیں پتا آج جمعرات ہے یا شب برات ہے، اسے کیا پتا ہے؟ وہ کوئی کیلنڈر پڑا ہوا ہے قبر میں کہ جی آج جمعرات ہے جی، واپس جانا ہے جی، علاقے میں چکر لگا کے آنا ہے، یا آج شب برات ہے، آج تو ضرور جانا ہے، کھانے پکے ہوں گے اچھے اچھے، آتی ہوں گی روحیں بیچاری، دیکھتی ہوں گی آگے بجلی کوئی نہیں ہے، وہ کیا سوچتی ہوں گی روحیں؟ یہ ترقی کی ہے پاکستان نے، لوڈ شیڈنگ ہے، ادھر گلیاں ساری خراب ہیں، تباہ ہیں، ہاں وہ روحیں کہیں گی ہم وہیں خوش ہیں جہاں ہم ہیں۔ چلو ترجمہ پڑھو۔ او کالذی، یا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف، غور نہیں کیا اس شخص کے حال میں، مر علی قریہ، جو گزرے ایک بستی پر، مر علی قریہ، مر علی قریہ، جو گزرے ایک بستی پر، جو گزرے ایک بستی پر۔ بعض حضرات کا کہنا ہے یہ بستی بیت المقدس تھی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ یہ ہمیشہ سے تاریخ میں یہ جو بیت المقدس ہے، یہ جو غزہ ہے، یہ علاقہ جو ہے، یہ ہزاروں سال سے جنگوں کا مرکز ہے۔ تاراج ہوتے ہیں، مسمار ہوتے ہیں، پھر آباد ہوتے ہیں، پھر ختم ہوتے ہیں، پھر آباد ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک بیت المقدس کے دروازوں پر اہل حق موجود رہیں گے، قیامت تک، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک میری امت کا ایک حصہ بیت المقدس کے دروازوں پہ جنگ لڑتا رہے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے صحیح احادیث میں اس گروہ کے لیے بشارتیں بیان کی ہیں، سبحان اللہ، ان کو نبی علیہ السلام نے بشارتیں دی ہیں۔ آخری ٹولی اس جماعت کی فرمایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس وقت کے دجال کے خلاف جنگ کرے گی۔ اس وقت بھی دجال دنیا میں آیا ہوا ہے جو بات بات پہ دھمکی دیتا ہے، میں فلاں جگہ کو جہنم بنا دوں گا، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ 10 دن ہوئے ہیں اس دجال کو آئے بھی، اور اس کی زبان پر یہی جہنم جہنم کے الفاظ ہیں۔ خدا کی قسم کتنی سچی زبان تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ نے فرمایا دجال جو آئے گا، دجال کیا کہے گا؟ جنت جہنم میرے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ نہیں کہ دجال یہ دعویٰ کرے گا؟ مزید تفصیل دجال کی اور ان چیزوں کی یہ سورۃ الکہف میں اپنی جگہ پہ آئے گی۔
مختصر یہ ہے کہ دجال لوگوں کو یہ کہے گا یہ میرے ہاتھ میں جنت ہے اور میرے ہاتھ میں جہنم ہے، جو میری مانے گا وہ جنت، خوشحالی، قرضہ، کتنے ڈالر، جو میرے حکم کو مانے گا اس کو میں اتنے ڈالر دوں گا، اس کو 1.5 اور فلاں 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 ڈالر دوں گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو میں جہنم بنا دوں گا۔ ایسے دجال ہوں گے۔ امت کا آخری حصہ جو ہے وہ دجال کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا۔ بستی بیت المقدس، او کالذی مر علی قریہ، یا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف کہ جو گزرے ایک بستی پر۔ کون ہے بھائی؟ یہ حضرت عزیر علیہ السلام، اور وہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ تو اس پیغمبر نے یہ بات کی اللہ تعالیٰ سے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے ویران ہونے کے بعد، اس کی موت کے بعد، یہ مر کھپ چکے ہیں اس کے باشندے، یہ بستی کیسے زندہ ہوگی؟ یہ جو بات کی تھی حضرت عزیر علیہ السلام نے، یہ تعجباً کی تھی، لا شکن، کوئی شک نہیں تھا ان کو، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، یہ نہیں کہ ان کو آخرت میں کوئی شک تھا۔ یہ تفسیر معالم التنزیل کا جملہ ہے، فقال تعجبا لا شکن، کہیں آپ کے ذہن میں یہ شک نہ ہے کیسے اللہ کے نبی تھے جن کو جو کہتے تھے کہ یہ زندہ کیسے ہوں گے، نہ، لا تعجبا لا شکن فی البعث۔ لیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں بتاتا ہوں کیسے زندہ کروں گا بستی کو، عملی طور پر سمجھا دیا، چونکہ وہی بات اوپر والا قانون یاد ہے، اللہ اپنے دوستوں کو نکالتے ہیں، اور پھر دوستوں میں اگر کوئی پیغمبر ہو، سبحان اللہ، پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ مشاہدات کرواتے ہیں، تاکہ جب وہ بیان کریں لوگوں کو سمجھائیں تو پورے یقین، پورے کنوکشن سے وہ لوگوں کو بتلائیں، اور ان کے لہجے میں پورا یقین موجود ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے سنی سنائی بات، ایک سنی سنائی بات ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے عملی مشاہدہ۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کسی سے کسی استاد کی تعریف سنی ہے کہ فلاں استاد بہت اچھا پڑھاتے ہیں، فلاں ٹیچر بہت اچھا لیکچر دیتے ہیں، آپ اس کا کسی کو بتائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ سنا ہے وہاں بہت اچھی پڑھائی ہے، سنا ہے وہاں بہت اچھی پڑھائی ہے، لیکن جب آپ نے خود اس کے لیکچر سنے ہوں گے، اس ٹیچر کے سبق سنے ہوں گے، اور پھر آپ کسی کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کے لہجے میں ایک یقین ہوگا، اور آپ کہیں گے بلیو می بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اتنے مشاہدات کرواتے ہیں کہ ان کے لہجے میں یقین کی بے انتہا مضبوطی ہوتی ہے۔ تو فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، موت دے دی ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال، پھر جگایا۔ یہ واقعہ یاد رکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنا ٹھہرے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا میں ٹھہرا ہوں ایک دن، یومن او بعض یوم، میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کوئی حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میرے پیغمبر، بل لبستا، بلکہ آپ ٹھہرے رہے ہیں 100 سال، مئات عامن، مئہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ 100، عامن سال، مئات عامن 100 سال، 100 سال میں کتنے دن؟ 36,000 دن۔ کتنے دن؟ 360 کو ضرب دو نا 100 کے ساتھ، 36,000 دن، 36,000 دفعہ سورج طلوع ہوا، غروب ہوا، 100 دفعہ گرمیاں آئیں، 100 دفعہ سردیاں آئیں، قریب سے قافلے گزرے، بادل گرجے، بارشیں برسیں، بجلیاں چمکیں، پرندے چہچہائے، موسم بدلے، بہاریں، خزائیں، ہوائیں چلیں، جھکڑ چلے، سب کچھ ہوا، لیکن پیغمبر کو اپنے ارد گرد کے حالات کا کچھ علم نہیں۔ ثابت ہوا کہ نہیں؟ موت کے بعد دنیا کے حالات کا مرنے والے کو کوئی علم نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا. فرمایا بل لبستا، بلکہ آپ ٹھہرے ہیں، 100 عام 100 سال. فانظر الی طعامک، یہ دیکھیں اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف. لم یتسنہ، ان کا ذائقہ نہیں بدلا. معجزہ تھا، کھانا پانی بالکل سلامت، کھانا گرم اور پانی ٹھنڈا پڑا ہے. وانظر الی حمارک، اور دیکھیں اپنی حمار سواری کی طرف. ولنجعلک آیۃ للناس، اور تاکہ ہم اس کو بنائیں لوگوں کے لیے نشانی، لوگوں کے لیے نشانی، اور تاکہ ہم اس کو بنائیں لوگوں کے لیے نشانی. وانظر الی حمارک، اپنی سواری کی طرف دیکھیں. سواری کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، ایک بات. دوسرا وَلِنَجْعَلَكَ، یعنی سواری کے ذریعے آپ کو مسئلہ سمجھا دیں. توجہ، آپ جو چاہتے تھے کہ کیسے زندہ ہوں گے، تو ذرا اپنی سواری کی طرف دیکھیں. وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اپنے گدھے سواری کی طرف دیکھیں، ہم آپ کو بات سمجھا دیتے ہیں. اور اگلا جملہ وَلِنَجْعَلَكَ، اور ہم آپ کو بھی نشانی بناتے ہیں. للناس، لوگوں کے ذریعے، لوگوں کے لیے، آپ کے ذریعے لوگوں کو سمجھا دیں. نہیں سمجھ آئی بھائی؟ وَلِنَجْعَلَكَ، اور بنا دیں آپ کو لوگوں کے لیے نشانی. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھیں ہڈیوں کی طرف. اس سواری کے گدھے کی جو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی، دیکھیں اپنی سواری کی ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها، ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں. ننشزها، فٹ کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہیں. ننشزو. ثم نکسوها، پھر پہناتے ہیں ہم اس کو لحمن، گوشت کا لباس. فلما تبین له، سامنے اللہ تعالیٰ نے سامنے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے بالکل یہ سارا واقعہ کیا. فلما تبین له، پس اب حقیقت کھل کر آ گئی ان کے سامنے. قال، فرمایا، تو انہوں نے فرمایا اعلم، مجھے اب پورا یقین ہو گیا ہے. اعلم، ہاں اب مجھے مشاہدے والی وہ کیفیت حاصل ہو چکی ہے، پوری طرح یقین ہو چکا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سمجھ آئیے بھائی؟ ایک واقعہ ہو گیا. اس سے یہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مشاہدات کرواتے ہیں، اپنے ولیوں کو اللہ شبہات سے یقین کی طرف نکال دے. نمبر 2، دوسرا واقعہ بھائی، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دفعہ یہ خیال ہوا تھا کہ اللہ کس کیفیت سے آپ مردوں کو زندہ تو ہونا ہے، مردوں نے قیامت تو آنی ہے، لیکن کیفیت کیا ہوگی. اللہ نے فرمایا آپ کو بھی مسئلہ سمجھاتے. الم تر وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے دکھائیے کیسے زندہ کریں گے آپ مردوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں؟ اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، یقین پورا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یقین میں اور اضافہ ہو جائے. لیطمئن قلبی، دل میرا مطمئن ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیں 4 پرندے. فخذ 4 من الطیر، لیں 4 پرندے. فسرہن، پس انہیں ریزہ ریزہ کر دیں، ان کا قیمہ بنا دیں. یہاں 2 قراءتیں ہیں، قرآن مجید کی 7 قراءتیں ہیں. ٹھیک ہے، اتنی مشہور قراءتیں 7 ہیں. زبر زیر کا تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے بعض قراءتوں میں، لیکن وہاں مفہوم نہیں بدلتا. ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے قرآن مجید کو 7 طریقوں میں پڑھنے کی، یہ ایک الگ بات ہے. آپ نے کئی قاری حضرات سنے ہوں گے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں مصر کے یا دوسرے ملکوں کے، تو آپ کو تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا، ہم نے تو اس طرح زبر پڑھی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ زیر کی طرف علیہم کی جگہ یہ علیہم پڑھ رہے ہیں، یا اس طرح اور بھی بہت سی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، یہ قرآن مجید کی دوسری قراءتوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں قرآن مجید کی 2 قراءتیں مشہور ہیں. ایک تو فسرہن جو ہمارے نسخوں میں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پس ان پرندوں کو ریزہ ریزہ کریں، یعنی ان کو ذبح کریں، ان کا گوشت قیمہ بنا دیں. دوسری مشہور ہے سرہن، کیا کئی جگہ پہ من انفسکم، ہمارے قرآن پاکوں میں من انفسکم لکھا ہوا ہے، لیکن دوسری قراءتوں میں من انفاسکم لکھا ہوا ہے. انفسکم تم میں سے، انفاسکم تم میں سے عمدہ. تو یہ معنی وہاں غلط نہیں ہو رہا ہوتا. یہ نہیں ہے مطلب استغفر اللہ کہ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہے یا قرآن مجید میں فرق ہے، جی پاکستان کا قرآن اور انڈیا کا توبہ توبہ، یہ بات نہیں ہے. یہ ساری جو 7 کی 7 ہیں یہ ثابت ہیں، 7 کی 7 ثابت ہیں. ان 7 کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا
نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی تھی اس کی. اچھا تو دونوں ہیں سرہن سرہن. سرہن کا معنی ہوتا ہے مائل کریں، مانوس کریں. ان پرندوں کو اپنے سے 4 پرندے لیں، کوئی سے 4 پرندے، اور پھر پہلے ان کو اپنی طرف مائل اور مانوس کریں. جب وہ مائل مانوس ہو جائیں، چڑیا، طوطا، کوا، مینا جو بھی ہو، کبوتر جو بھی ہو، کوئی پتہ نہیں ہے یہ 4 کون سے پرندے تھے، ان کو اپنی طرف مائل کریں پہلے، تاکہ یہ اپنے نام سے آپ کی طرف مائل ہو کر آ جائیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں مکس کر دیں. ٹھیک ہے، اور پھر قریبی پہاڑوں پہ رکھیں اور پھر بلائیں. طوطے کو بلائیں، کبوتر کو، جو بھی پرندے 4 ہیں ان کو بلائیں، دیکھنا وہ کیسے زندہ ہوتے. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے فخذ پس لیں 4 من الطیر 4 پرندے، فسرہن فسرہن پس انہیں مائل کریں اور انہیں مانوس کریں، مائل مانوس کریں اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کے قیمہ بنا لیں اپنی طرف. ثم جعل، تفسیروں میں یہی لکھا ہے املہن ثم قطعہن، پہلے انہیں مائل کریں پھر انہیں ان کا قیمہ کریں. ثم جعل علی کل جبل منہن، پھر رکھ دیں ہر پہاڑ پر. اس کل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا کے ہر پہاڑ پہ 4 پرندوں کا قیمہ کتنا سارا ہوتا ہے، مطلب قریب قریب کے چیزوں پر بھی کل کا لفظ بولا جاتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں کل عرفی، کل ضرورت کی چیزیں. پہلے یہ بات ہو چکی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پڑھا ہے پہلا سپارہ آپ نے ترجمے میں، دورے میں گزرا کہ نہیں؟ اچھا یاد ہے، چلو شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے. وہاں کیا بتلایا تھا؟ ضرورت کے نام، جو ان کو چیزیں ضرورت میں پیش آنی تھیں وہ والی. تو یہ کل بھی وہی قسم کا ہے. ثم جعل علی کل جبل، پھر رکھیں اس قیمے کو قریب قریب، جو سارے پہاڑ ہیں یہ قریب ارد گرد کے، وہاں رکھیں. علی کل منہن، علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر ان سے، ثم جزءاً کچھ حصہ، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلائیں. کئی لوگوں نے اس سے بھی کہا لو جی مردوں کو بلانا ثابت ہے. ٹھیک ہے، تم بھی پھر اپنے پیروں کو پہلے کیا کرو؟ ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، پورا عمل کرو نا پھر اس آیت پر. ایسے گمراہ ہیں یہ جو قبر پرست فرقہ ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. قبر پرست یہ درباری فرقہ جو ہے، ناراض نہیں ہونا ہم سے، ہمیں ڈاکٹر ہی سمجھ لو کہ ہم علاج کر رہے ہیں. ہمیں نفرت نہیں ہے ایسے لوگوں سے، بیماروں سے نفرت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ جو ڈاکٹر بیمار سے نفرت کرے گا وہ علاج کیسے کرے گا؟ مرض سے نفرت ہے، مریض سے نفرت نہیں ہے. ابتدائی درجے میں مریض سے نفرت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر ممبر پہ بیٹھ کے مولانا صاحب یہ کہیں اور اپنے قرآن مجید کی تفسیر میں لکھ دیں، اندازہ لگاؤ قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. اگر نہیں سمجھیں گے تو ایسے نمونے آپ کے متھے لگیں گے جو یہ آیت پڑھ کے جو آپ پڑھ رہے ہو ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیں، ساتھ موٹا سا لکھیں گے فائدہ. اس سے معلوم ہوا فوت شدہ کو پکارنا جائز ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ عرض ہے کہ بالکل ٹھیک ہو گیا، تسلیم. اب اس آیت پر پورا عمل کریں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ پہلے اپنے بزرگوں کو ذبح کریں، پھر ان کو گرینڈر کریں، قیمہ ان کا بنائیں، پھر ارد گرد پہاڑوں پہ رکھیں اور پھر بلائیں. ہاں، ثم ادعوہن، پھر بلائیں ان کو. یہ کیا بات ہوئی کہ مردوں کو بلانا؟ اس فائدہ، اس سے معلوم ہوا مردوں کو بلانا ثابت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حاجات میں زندہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بھی ساتھ لکھ دیتے تھے. ثم ادعوہن، پھر بلائیں ان کو. یاتینک سعیا، آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، خلاف عادت آئیں گے. اور جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے. لے جناب 3 واقعات پورے ہو گئے، اور ان تینوں واقعات کی بیس وہ والی آیت تھی پچھلے رکوع کی آخری آیت. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اب مسلسل انفاق کا بیان ہے. چوتھا حصہ انفاق فی سبیل اللہ پہ ہے نا. تو انفاق کے مسائل آپ پڑھیں گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال. ٹھیک ہے جی.
پھر انفاق کی شرائط، کون سے وہ کام ہیں جس سے انفاق اور خرچ کا فائدہ ہوتا ہے، کن کاموں سے انسان کا خرچ اور صدقہ خراب ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، کون سی شرطیں ہوں کون سی نہ ہوں، یہ انشاءاللہ آپ کن کو دینا ہے کن کو نہیں دینا، مصارف کا بیان ہوگا۔ کس کا بیان ہوگا؟ یعنی ساری فلسفی جو ہے انفاق کی وہ ان 2-3 رکوعوں میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور انفاق کے بارے میں جتنے الفاظ آتے ہیں، انفاق ہے، اس میں صدقہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں کھانا کھلانا اطعام ہے، اسی طریقے سے اس میں قرض ہے اور نظر ہے، ساری چیزوں کا یہاں ذکر آئے گا، اور اس بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما مثل الذین ینفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، جہاد میں۔ فی سبیل اللہ کا معنی امام شوکانی وہ فرماتے ہیں علی الجہاد فقط، فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جہاد میں خرچ ہو، علی الجہاد فقط۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ان کی مثال کیسے ہے بھائی؟ کامثل حبہ، جیسے مثال دانے کی، حبہ بیج دانہ، جو اگاتا ہے، انبتت جو اگاتا ہے 7 بالیاں، 7 سنابل بالیاں، جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہوتے ہیں، فرزن۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی گن گن کے اللہ تعالیٰ نے ہر بالی میں 100 آپ پڑھ کے جائیں اور جا کر گندم کا سٹا کھولیں کہ لیں جناب 7 ہیں کہ نہیں، لو جی اس میں تو 6 ہیں، اور پھر ایک کے دانے گننا شروع کر دیں کہ اللہ نے فرمایا 100 ہیں یہ تو 90 ہیں، نہیں ایسے۔ یہ زیادتی کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ اضافے کی ایک مثال ہے، اضافے کی، ہاں جی۔ یہ کوئی متعین نہیں کیا گیا کہ ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں اور ایک سٹے پر 7 بالیاں لگتی ہیں، بھائی یہ کثرت کی مثال ہے، کیسے ایک دانہ کتنے دانوں میں کنورٹ ہو گیا، یہ اس کی مثال ہے بس، ٹھیک ہے نا۔ توجہ بھائی، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو، جیسے مثال ایک دانے کی بیج کی جو اگاتا ہے 7 بالیاں، اور پھر ہر بالی میں سنبلہ 100 حبہ، 100 دانے، 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف، اور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ صرف اتنے پہ بس نہیں، ایک دانہ کتنے میں بدل گیا؟ نہیں، 700 میں، ایک دانہ 700 میں جا کے بدل گیا، اور اللہ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، یضاعف جسے چاہتے ہیں، اور اللہ وسعت فراخی والے اور علم والے ہیں۔ توجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں انفاق اور خرچ کرنے والوں کی مثال بیج اور دانے کے ساتھ دی ہے۔ کس کے ساتھ دی ہے؟ بیج اور دانے کے ساتھ دی ہے۔ خرچ کرنے، اور اس میں سارا کچھ سمجھا دیا ہے۔ توجہ کریں، بیج کے ساتھ کیوں دی، اور خرچ کرنے والے کی مثال کسان کے ساتھ کیوں دی؟ خرچ کرنے والا مثال ہے ذمہ دار کے ہے، خرچ کرنے والے کی مثال کسان کی طرح ہے۔ کسان، توجہ، کسان موسم پہچانتا ہے، بیج پہچانتا ہے، زمین پہچانتا ہے، اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، فائدے کی چیزیں کھیت کے لیے مہیا کرتا ہے، اور نقصان کی چیزوں سے کھیت کو بچاتا ہے۔ کیوں بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں کسان میں، ضروری ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ کسان ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھے تو سیزن کے آخر میں بوریاں بھر کے لائے گا؟ نہیں لائے گا۔ اسی طرح خرچ کرنے والے کو بھی وقت بھی پہچاننا چاہیے، مال بھی پہچاننا چاہیے، جگہ بھی پہچاننی چاہیے،
کسی ایسے کام کا ارتکاب نہ کرے جو اس کے صدقہ کو خراب کر دیں، اور وہ کام کرے جس سے اس کے صدقہ میں خیر و برکت ہو۔ بیج اعلیٰ ہو۔ اچھی پیداوار کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس مثال کی تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں۔ بیج اعلیٰ ہو، تو اسی طرح صدقہ کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مال حلال ہو۔ ایک بندہ حرام مال صدقہ کرے اور توقع رکھے کہ مجھے فائدہ ہوگا، قبول ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح زمین صحیح ہو۔ کیوں بھائی؟ زمین صحیح ہو تو اگر کسی نے مال خرچ کرنا ہے تو یہ دیکھے کہ میں کس کو دے رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ فرضی دینی ہے اور کسی مشرک کو دے آئے۔ کیوں جی؟ مشرک کو زکوٰۃ لگ جائے گی؟ نہیں لگے گی۔ شین کو زکوٰۃ لگ جائے گی؟ نہیں لگے گی۔ صحابہ کے دشمنوں کو زکوٰۃ لگ جائے گی؟ نہیں لگے گی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ غیر مسلموں کو نفلی صدقہ تو دیا جا سکتا ہے، نفلی صدقہ، تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ کوئی راشن کی بوری، کوئی اس طرح کی چیزیں دی جا سکتی ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ اسلامی حکم ہے، وہ مسلمان کو ہی دی جائے گی، کافر کو نہیں ہوتی زکوٰۃ۔ تو یہ خرچ کرنے والے کو دیکھنا چاہیے کون سی جگہ زیادہ حق ہے، اہل بدعت کو نہ دے دے۔ جو مدارس میں دیتے ہیں تو وہ مدارس انتخاب کریں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ ہاں جی، اگر کسی کو دینی ہے تو ایسے بندے کو دیں جس سے آپ کے انفاق صحیح جگہ پہ لگے۔ اسی طرح بھائی، جس طرح کسان بعد میں اپنی کھیتی کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، یا بیج پھینک کے آ گیا بس ختم، ایسا نہ ہو کہ وہ پرندے سارے بیج چگ جائیں، بلکہ وہ خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کے بعد اس کا خیال بھی رکھنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے وہ خیرات ضائع ہو جائے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ اگلی آیتوں میں آ رہے ہیں۔ احسان نہیں جتلانا، تکلیف نہیں دینی، تانے نہیں دینے، کوسنا نہیں، وغیرہ وغیرہ، سارے پڑھیں گے آپ۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، ينفقون اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر نہیں پیروی کرتے وہ ما انفقوا، خرچ کرنے کے بعد، منن، احسان کی، ولا اذا، اور نہ ہی تکلیف کی۔ مطلب خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، اس سے بھی انفاق ضائع ہو جاتا ہے، وہ بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ ثم لا یتبعون، پھر نہیں کرتے وہ، ما انفقوا، خرچ کرنے کے بعد، منن، احسان، اس کو اس طرح بھی آسان ترجمہ کر لیں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں کرتے وہ بعد میں، اب آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح ہے، ثم لا یتبعون، پھر بعد میں وہ نہیں کرتے، ما انفقوا، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، منن، احسان، اور نہ ہی تکلیف۔ اردو ترجموں میں آسان ترجمہ اتنا لکھا ہے، خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ میٹھا بول دینا، قول معروف۔ بعض اوقات سائل آیا، مانگنے والا آیا، اور آپ کے پاس کوئی اتنے پیسے نہیں تھے، تو میٹھا بول دینا، قول معروف، اور مغفرۃ، درگزر کرنا، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے، خیر، توجہ بھائی، بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے بعد تکلیف ہو، یتبعها اذى، کہ اس صدقہ کے بعد، اس سے بہتر ہے میٹھا بول دیا جائے، اچھی بات کر کے درگزر کر دیا جائے، دعا دے دی جائے۔ قول معروف میں دعا بھی ہے، دعا دے دینا، اچھی بات بول دینا، مغفرہ، درگزر کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے کہ جس کے بعد بندہ تکلیف دے۔ کسی کو 100 روپیہ دیا اور کہا ہٹے کٹے ہو، کما نہیں سکتے ہو،
وغیرہ وغیرہ، چند بول دیے تو صدقہ ضائع ہو گیا۔ قول معروف و مغفرہ خیر من صدقہ، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے یتبعها اذى، بس دعا دے دیں، یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہیں بردبار ہیں۔ ایمان والو برباد نہ کرو، لا تبطلو، خاک میں نہ ملا دو اپنے صدقات کو احسان لگا کے، کسی پہ احسان لگا کے، والاذى، اور تکلیف دے کر، اس شخص کی طرح۔ اب بیان ہو رہا ہے جی اس شخص کا حال بیان ہو رہا ہے جو نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، ریا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال بھی آئے گی۔ ایمان والوں اپنے صدقوں کو لا تبطلو، خاک میں نہ ملاؤ احسان کر کے، تکلیف دے کر، جیسا کہ وہ شخص جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، رعاء الناس، ریاکاری کی خاطر، شہرت ہو جائے، نام ہو جائے، فلاں بہت سخی ہے اور ایمان نہیں لاتا اللہ اور آخرت کے دن پر، تو اس کے خرچ کی مثال کیسے ہے؟ فَمَثَلُهُ، اس کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک چٹان ہو، صفوان، ایک صاف پتھر کی چٹان ہو، اس کے اوپر کچھ مٹی کی گرد، اس تراب کا معنی کریں گرد ہو، چٹان ہے، چٹان کے اوپر ہواؤں سے، طوفانوں سے کیا جمی ہوئی ہے؟ تھوڑی سی گرد کی تہ جم گئی ہے، جیسے چھتوں پہ جمی ہوتی ہے، شیڈوں پہ جمی ہوتی ہے، اور اس گرد میں جب کچھ عرصہ زیادہ صفائی نہ ہو چھت کی، شیڈ کی، باہر چھتوں کے اوپر جو شیڈ ہوتے ہیں صفائی نہ ہو تو مٹی کی تہیں جم جاتی ہیں، اور پھر کبھی کبھار اس میں کوئی دانہ، کوئی بیج، کوئی پرندوں کی بیٹ سے کسی طریقے سے اس پر کوئی تنکے اگ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کچھ تنکے اگ جاتے ہیں، اب وہ چند تنکے اگے ہوئے ہیں تو کوئی بندہ اس پر امید لگا لیں بھائی اس دفعہ تو گندم ہمارے گھر کی ہے، ظاہر ہے چند بالیاں سٹے اگ آئے، چھت پہ گندم رکھی ہوئی تھی دھوپ میں سکھانے کے لیے، جھاڑو سے چند دانے ادھر گر گئے، ادھر ادھر ہیں، تو کچھ موسم بارشیں ہوئیں تو وہ اس گرد سے، وہ جو مٹی کی ایک تہ سی جمی ہوئی ہے اس میں کچھ سٹے اگ آئے، بندہ کہے بس اس دفعہ تو بڑا اللہ کا شکر ہو گیا، گھر کی ہی گندم ہو گئی ہے۔ اچھا پیچھے تیز بارش آئی تو وہ ساری گرد، وہ تو بنیاد تو تھی نہیں نیچے، وہ تو ایک ہلکی سی تہ سی تھی، لیکن جب تیز بارش آئی وہ مٹی بھی گئی اور گندم بھی گئی اور سب کچھ ختم، ایسے ہی ہے نا، وہ سٹے بھی ختم، وہ نیچے سے بنیاد ہی ختم، ہو سب دھل گئے ہر چیز۔ ایسے ہی جس بندے نے ریاکاری کی نیت سے خرچ کیا ہے، کس سے؟ ریاکاری کی نیت سے جس نے خرچ کیا ہے، چونکہ بنیاد نہیں ہے، اس لیے جس وقت ریاکاری کی بارش ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، سب انفاق کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع۔ بس اس کی مثال چٹان کی طرح ہے کہ جس کے اوپر ایک گرد کی تہ ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر ایک گرد کی تہ ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر آتی ہے اس پر زور کی بارش، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، آتی ہے اس پر، وابل کا مطلب زور کی بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس چھوڑ جاتی ہے وہ اس کو چٹیل چٹان کی طرح، صاف چٹان کی طرح۔ کس طرح چھوڑ جاتی ہے؟ صاف چٹان کی طرح۔ نہیں قادر ہوتے وہ لوگ علی شیء، کسی چیز پر بھی، اس سے جو انہوں نے کیا۔ جن لوگوں نے ریاکاری کی خاطر اپنے مال خرچ کیے ہیں وہ کسی ثواب پر قادر نہیں ہوں گے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو جنہوں نے ریاکاری، نام و نمود، شہرت کی خاطر خرچ کیا تو ان کی حال اس چٹان کی طرح ہے، ان کی حالت اس چٹان کی طرح ہے کہ وہ اپنے انفاق میں سے کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے۔ لا یقدرون علی شیء کا معنی کیا تفسیر قرطبی نے بثواب شیء، نہیں قادر ہوں گے وہ کسی چیز کے ثواب پر بھی، کسی عمل کے، کسی نیکی کے 1 روپے کا بھی ثواب نہیں ملے گا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو، کافر قوم کو۔ اب بیان ہونے لگا ہے جی ان لوگوں کا حال جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے کن کا حال سنا ہے بھائی؟ جو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں اور ان کا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اب آپ مثال سننے لگے ہیں اور اس مثال کے 2 پارٹ ہیں، ٹھیک ہے؟
اب آپ مثال سننے لگے ہیں اور اس مثال کے دو حصے ہیں، اور یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی جس کی نیت جتنی اچھی ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اگر زیادہ اخلاص ہے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر کم اخلاص ہے تو کم ثواب ملے گا، ثواب دونوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک فصل کی مثال دی ہے۔ ایک کھیتی وہ ہے جو بالکل سطح مرتفع پر ہے، برابر زمین کے اوپر ہے، ہموار زمین، اونچی جگہ پہ ہے، دھوپ بھی وافر ہے، بارش بھی مناسب لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور تیز بارش برستی ہے، تو اب جو ضرورت کا پانی ہے وہ سارا وہ گندم اور وہ فصل جو ہے وہ اپنا حاصل کر لیتی ہے، زائد پانی نچلی زمینوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب دھوپ بھی وافر ملتی ہے، اونچی جگہ پہ ہے نا، ہوا بھی اچھی ہے، سب کچھ، تو یہ فصل کئی گنا پیداوار لاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ فصل کہ جو نچلی زمین پہ ہے، جو اس پر بارش نہیں برستی، ہلکی پھلکی پھوار ہی پڑتی ہے، یا بعض مفسرین نے فرمایا شبنم مراد ہے، شبنم ویسے والی بات صحیح نہیں ہے، ہلکی بارش، تو وہ بھی اپنی پیداوار دے ہی دیتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جتنا اخلاص زیادہ اتنا اجر زیادہ۔ چلیں مثال پڑھیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، خرچ کیا اللہ کے راستے میں، جتنا بھی دیا، کیوں دیا؟ نیت خالص ہے، نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں، ایک۔ نمبر 2، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفس کو قرار دینے کے لیے، اسلام پر پختہ کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کو اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے۔ حضرت شیخ القرآن مانا کرتے تھے اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی جانوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال ہے، خرچ کی مثال کمثل جنہ، جیسے مثال ایک باغ کی، جیسے مثال ایک باغ کی، اونچی جگہ پہ ہے، بربوہ، اونچی جگہ پہ ہے، ٹیلے پہ ہے، اونچی جگہ اور ٹیلے کے اوپر ہے، بربوۃ، ایک ٹیلے پر ہے، اصابھا وابل، وقتاً فوقتاً اس پر بارش برستی رہتی ہے، اصابھا وابل، پہنچتی ہے، آتی ہے، میں نے مانا کیا نا، اصابھا، آتی رہتی ہے اس پر، وابل، بارش، وابل کا مطلب بارش، فآتت اکلھا ضعفین، پس دیتا ہے وہ اپنا پھل، آتت کا معنی دیتا ہے، وہ باغ اپنا پھل، ضعفین، دگنا، فإن لم یصبھا وابل، اور اگر بارش نہ بھی برسے نا، دوسری صورت، اگر بارش نہ برسے، فإن لم یصبھا، پس اگر نہ پہنچے اس باغ پر، اس فصل پر، وابل، بارش، تو فطل، بس ہلکی پھلکی پھوار ہی کافی ہے۔ فطل المطر الضعیف، سمجھ آ گئی بھائی؟ اگر تو بارش برسے تو کئی گنا پھل دیتا ہے، اور اگر بارش نہ برسے تو ہلکی پھلکی پھوار سے کام چلتا ہے، تب بھی فصل آتی ہے۔ تو واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والے ہیں۔ تو اس مثال میں بھی دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، بڑے زیادہ اخلاص والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اونچی جگہ سے ریزیمبل کیا ہے، مشابہت دی ہے، اور کچھ جو ہیں وہ ذرا نچلے درجے والے ہیں، ان کو بھی ان کی فصل اور اخلاص اور انفاق فائدہ دے گا۔ آگے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو بھی خرچ کرنا ہے، مثالیں تو تم نے سن لی ہیں، خیال کرو ایسا نہ ہو کہ عین ضرورت میں تمہیں کچھ نہ ملے، جو بھی خرچ کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو بھی خرچ کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اگر تم نے ریاکاری کی نیت سے خرچ کیا تو اس کی مثال ایسے ہوگی کہ جیسے ایک بندہ بوڑھا ہو، اگلی آیت میں مثال ہے، بوڑھا ہو
اور اولاد بھی اس کی کمزور ہے، چھوٹے بچے ہیں اس کے، اولاد اس کی ضعیف ہے، کمزور ہے، اور وہ بزرگ خود بھی ناتواں ہے بالکل، اور اس نے اپنا سارا سرمایہ بلکہ ادھار مانگ کے بھی کسی فصل میں لگا دیا ہے، کسی کو فصل اگائی ہے اس نے، اب اس کی ساری نظریں کس پر ہیں؟ اسی فصل پہ ہیں، یہ فصل کاٹوں گا، اناج گھر آئے گا، فلاں کا قرض دوں گا، بچے کی تعلیم پہ لگاؤں گا، بچی کی شادی کروں گا، اگلے سال کا انتظام کروں گا، اگلے سال کے لیے بیج لاؤں گا، اگلی فصل کا وغیرہ وغیرہ۔ عین احتیاجی کی حالت میں کل فصل کاٹنی ہے یا پرسوں کاٹنی ہے، اسی تیاری میں تھا، رات کو ایک طوفانی بگولا آیا، آگ والی ہوا کوئی آئی اور وہ سارا باغ اور فصل جلا کے راکھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال اگلی آیت میں دے رہے ہیں کہ بتائیے وہ بزرگ کتنی تکلیف کی حالت میں ہوگا، سمجھ آئی ہے نا؟ ایسے ہی جو لوگ اپنے مال کو ریاکاری کی نیت سے خرچ کرتے ہیں، شہرت نمود کے لیے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی جب عین اعمال تل رہے ہوں گے اور ان کو اعمال کی بڑی شدید ضرورت ہوگی کہ اس کے بعد ان کے پاس اب موقع نہیں ہے، جیسے اس بزرگ کے پاس اب دوبارہ سے فصل کو اگانے کا، اس محنت کا، اس میں وہ جذبہ اور موقع نہیں ہے، اس کا سب کچھ لٹ گیا، اسی طرح ایسے لوگوں کا بھی سمجھیں سب کچھ عین موقع پہ لٹ جائے گا اور انہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ چلیں مثال، آیود احدکم، کیا تم میں سے پسند کرتا ہے کوئی؟ آیود احدکم، پچھلی مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں جی، اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ علماء نے اس پچھلی مثال سے، وہ جو چٹان والی مثال ہے نا، اس سے علماء نے کچھ فائدے بھی بتائے ہیں اس مثال کے، کہ مشرک کا جو دل ہے نا، اس دل کی مثال پتھر کی طرح ہے، اس دل کی مثال پتھر کی طرح ہے، قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے، قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے۔ مشرک کا چونکہ دل پتھر کی طرح ہے، لہذا اس پر ایمان کا پودا قرار نہیں پکڑتا، ایمان کا پودا، قرآن کی بارش برستی بھی رہتی ہے لیکن ایمان کا پودا وہاں پر قرار نہیں پکڑتا۔ بارش سے سبزہ وہاں اگتا ہے جہاں زمین صحیح ہو، جہاں جی قرآن کی مجلس میں آ کے بھی کچھ لوگ محروم کے محروم رہ جاتے ہیں اور انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، سمجھ آ گئی؟ اس کے لیے زمین، دل کی زمین کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایک فائدہ یہ بتلایا، اور ایک فائدہ یہ بتلایا علماء نے یہ پچھلی مثال کا، کہ منافق کی مثال ہے کہ اس کا دل پتھر کی طرح ہے، اور جو زبانی ایمان اس نے لایا ہوا ہے نا، وہ اس ہلکی سی تہ کی طرح ہے۔ منافق کا زبانی ایمان ہوتا ہے نا کہ آمنا، یہ اس ہلکی سی تہ کی طرح ہے، چونکہ نیچے پیوست نہیں ہے، دل میں وہ پیوست نہیں ہے، ہلکی سی وہ گرد ہے، آمنا کا دعویٰ ہلکا سا ایک دعویٰ ہے، نیچے دل اس کا پتھر ہے، سمجھ رہے ہیں مثال کے نہیں؟ اور انفاق کی وہ بارش کرتا بھی رہے، اس آمنا والے اس ہلکی سی تہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے اور اخلاص ضروری ہے، سمجھ آئیے؟ یہ مختلف فائدے ہیں علماء کرام نے جو ان آیات کے ذیل میں بتلائے ہوئے ہیں۔ آیا ودو، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ہو اس کے لیے باغ، ان تکون لہ جنہ، ہو اس کے لیے باغ، من نخیل، کھجوروں کا اور انگوروں کا، بہتی ہوں اس کے نیچے نہریں، بہترین باغ ہو، اور اس آدمی کے لیے فیہا، اس باغ میں ہر طرح کے میوے ہوں، بہترین فصل چودھری صاحب نے، بابا جی نے، حاجی صاحب نے لگائی ہوئی ہے، اور بہترین کھجوروں کے اور انگوروں کے اس میں باغات ہیں، اور درمیانی جگہوں کے اوپر بھی اس نے کہیں کریلے، کہیں ٹنڈے، کہیں دھنیا، کہیں ٹماٹر، مرچیں اگائی ہوئی ہیں، بہترین باغ ہے، اور اس باغ کے لیے، اس کے لیے ہر طرح کے میوے ہیں۔ وَأَصَابَ الْكِبَرَ، اور حاجی صاحب بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، اور پچھلے سال اٹیک بھی ہوا تھا انہیں دل کا۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچا انہیں بڑھاپا،
پہنچا ہے انہیں بڑھاپے نے انہیں آ پکڑا ہے۔ اور حاجی صاحب کی شادی آخر عمر میں ہوئی، بچے چھوٹے تھے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور ان کے لیے اولاد ہے کمزور، بچے اس کے چھوٹے ہیں۔ ضعفاء کا ایک مطلب چھوٹے ہیں اور ایک مطلب ہے نااہل ہیں۔ ضعفاء کا دوسرا مطلب کیا بھائی؟ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے لیے ذریہ بچے ہیں، اس بزرگ کے لیے اس کی اولاد ہے ضعفاء، کمزور یا پھر نااہل ہے۔ لیں جناب، ساری امید اس ایک فصل کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے کہ اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں فلاں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، بس آ گیا اس پر ایک بگولا، ایک ہوا چلی، فِيهِ نَارٌ، کہ ایسی ہوا تھی کہ اس ہوا میں آگ تھی۔ پچھلے مہینے نمونہ دیکھا، وہ جو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آگ کی ہوا سے ہزاروں سینکڑوں میل ان کے اللہ تعالیٰ نے جلا کے راہ کر دیے، اور کہتے ہیں ہمیں بڑی ترقی کی ہے اور ٹیکنالوجی ہے، اور یہ تو آگ تو بجھا نہیں سکے۔ بڑے آئے ترقی کے دعوے دار، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس آئی اس باغ کے اوپر آیا اس باغ کے اوپر اعصار، بگولا، فِيهِ نَارٌ، کہ اس میں آگ تھی، اور اس نے آ کر جلا کے راہ کر دیا۔ یوں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیاتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ مثالیں سن لی، پورا پچھلا رکوع انفاق پہ گزرا ہے۔ ایک تو انفاق کا اتنا فائدہ ہے، خلاصہ پچھلے رکوع کا 1 منٹ میں، انفاق کا اتنا فائدہ ہے، خرچ کرو۔ اور عورتوں کو تو نبی علیہ السلام نے خاص طور پر حکم دیا۔ نبی علیہ السلام معراج سے تشریف لائے اور آپ نے عورتوں کو بیان فرمایا، خواتین کو، اور خاص طور پر ان کو صدقات کی، خیرات کی آپ نے وصیت کی اور حکم دیا۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، دل سے دنیا کی محبت، ہاتھ سے پیسہ نکلے گا، دل سے مال کی محبت نکلے گی۔ مال کیا چیز ہے؟ خرچ کرنے کے لیے، تو ضرورت مندوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے انفق انفق علیک، انفق، آپ خرچ کریں، آپ پر خرچ کیا جائے گا، اللہ آپ پہ خرچ کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا، اس بات پہ نبی علیہ السلام نے قسم کھائی ہے کہ خرچ کرنے سے بندہ غریب نہیں ہوتا، اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ قسم کھائی ہے نبی علیہ السلام نے اس پہ، واللہ، اللہ کی قسم، ما ناقص، مال کم نہیں ہوگا صدقہ سے، ما نقص مال، مال کم نہیں ہوگا صدقہ سے۔ صدقہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ابھی مزید فائدے صدقے کے اس رکوع میں آ رہے ہیں۔ تو خرچ کرنے کی مثالیں سن لیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فائدے سن لیے، تو اور ریاکاری کے لیے خرچ کیا تو نقصان کتنا ہوگا سب سن لیا، اب تو خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو پسندیدہ ان چیزوں سے جو تم کماتے ہو، بہترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، طیبات ما، گھٹیا نہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں کپڑے دینے ہیں تو پرانے سے پرانا کپڑا نکالو بھائی اندر سے، نہیں، بلکہ من طیبات ما کسبتم، جو کچھ کمایا ہے اس میں سے عمدہ اور بہترین ہونا یہ چاہیے کہ بندہ نیا کپڑا جب بنائے پچھلوں میں سے ایک ختم، ایک اللہ کے راستے میں، ایک کسی کو دے دے، ضرورت مند کو۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح پرانے کپڑے آپ کے پاس زیادہ اکٹھے ہی نہیں ہوں گے۔ ہاں، خرچ کرو اس مال سے، پاکیزہ بہترین اس مال سے جو تم کماتے ہو۔ اسی طرح انفاق میں سے اولاد بھی ہے، اپنی اولاد کو دین کے راستے میں قرآن سیکھنے کے لیے وقف کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے جو کچھ نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے، یعنی اپنے مال سے بھی خرچ کرو، کمائی سے بھی خرچ کرو، اور جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، کیا بھائی؟ سبزیاں، عشر کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فصل دیتے ہیں تو کسان ذمہ دار نے اس فصل کا 10واں حصہ ہر فصل کا اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے۔ اس کو اسلامک ٹرم اس کے لیے کیا ہے؟ عشر۔ اس کے احکامات ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں۔ اگر پانی بارش کا یا فری میں ملا ہے تو 10واں حصہ، کیوں جی؟ 10 بوریوں میں سے 1 بوری،
اور اگر پانی ٹیوب ویل سے یا اپنے خرچے سے پانی لگایا ہے فصل کو تو پھر 20 بوریوں میں سے 1 بوری 20واں حصہ. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. ہمارے یہاں یہ مسئلے نہیں ہیں، شہری لوگ ہیں بازار سے سبزی لے کے کھاتے ہیں. اور اس سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے. فقیر مانگنے کے لیے آئے، پیسے نہیں ہیں تو شاپر میں 1 پیاز 1 ٹماٹر تھوڑا سے کوئی کھانے کی چیز چند مرچیں 1 کھیرا یہی ڈال کے دے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. ضرورت مند فقیر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. اور اس سے جو نکالا ہم نے تمہارے لیے زمین سے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ. سبحان اللہ. یہ ساری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھنا بیج گھٹیا نہ ہو. یاد ہے نا بیج والی مثال ہے نا، خرچ کرنے والا خرچ کرنا بھی بیج کی طرح ہی ہے نا. اللہ فرماتے ہیں گھٹیا مال نہ دو. وَلَا تَيَمَّمُوا. اور نہ قصد کرو الخبیث ردی مال کا. الخبیث کا مطلب ردی اور گھٹیا مال. منہ اس مال میں سے، خراب قسم کا، پرانے سے پرانا. کوئی چیز اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنے کو، اس پہ بڑے واقعات ہیں لیکن وہ سب ختم. بڑے بڑے واقعات ہیں. ردی اور نہیں کوئی نہیں ٹائم ختم بھائی، زورا بدل گیا. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. اور اس ہو گیا. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ. اور نہ قصد کرو تم الخبیث ردی گھٹیا مال کا. گھٹیا چیز نہیں، اور گھٹیا کر کے بھی نہیں دینے. کئی دفعہ ایسے ہے کہ کوئی بندہ کہے جی میں نے اللہ کے راستے میں فیصلہ کیا کہ میں نے یہ واسکٹ یا یہ جو ہے نا یہ کپڑا جوڑا یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. اور پھر جب دینے لگا تو کہتے ہیں اس پہ جو یہ بیج لگے ہوئے ہیں نا یا یہ جو بٹن ہے نا بڑے قیمتی ہیں، بٹن اتارو بھائی جلدی جلدی اس کے. گھٹیا بھی نہیں دینا، گھٹیا کر کے بھی. یا کوئی خاتون ہے وہ دینے لگے کپڑے رکھے لیس اتار لو اوپر سے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بڑی ودیا ہے. گھٹیا چیز نہیں دینی بھائی. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ. اور قصد نہ کرو تم ردی گھٹیا خراب بیکار قسم کا، پرانے سے پرانا. خبیث کے کئی معنی. ایک خبیث کا معنی حرام. حرام مال بھی نہ دو اللہ کو. شرم نہیں آتی؟ اللہ کو دے رہے جسے سب پتہ ہے. اگلے دن کی کہاں کی کراچی کا تھا واقعہ کہ کہاں کا تھا، وہ خاتون نے ہمسایوں کے گھر سے 20 تولے سونا چرایا اور کچھ ہی دنوں بعد ہفتہ 10 دن گزرے تو اللہ کے گھر عمرہ کے لیے تشریف لے گئی. ہمسایوں کے گھر سے سونا چرا کے حج بیت اللہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئیں. اور محترمہ جب واپس تشریف لائیں تو ایئرپورٹ سے ہی پولیس نے گرفتار کر لی. ادھر جا کے بڑی دعائیں کی ہوں گی کہ میں قابو نہ آؤں، لیکن کیمرے جھوٹ نہیں بولتے. سمجھ آئیے نا. لا الہ الا اللہ. حرام مال نہ دو اللہ کے راستے میں. ولا تیمموا. اور قصد نہ کرو، ارادہ نہ کرو ردی گھٹیا مال کا. تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو. ولستم بیاخذی. حالانکہ تم خود نہیں لیتے ہو اس کو. حالانکہ تم خود اگر تمہیں کوئی دے تو تم ایسا گھٹیا مال قبول کرو گے؟ اللہ فرماتے ہیں خود نہیں لیتے ہو تم اس کو. الا ان تغمضوا فی. مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو. اگر تمہیں کوئی اتنا گھٹیا مال دے تو تم اس کو خوش دلی سے لو گے؟ نہیں، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو. تغمضوا کا معنی ہوتا ہے آنکھیں نیچنا، چشم پوشی کر کے لے لینا، یعنی خوش دلی سے نہیں لوگے. تو ایسے گھٹیا مال خرچ بھی نہ کرو. اور یقین رکھو بے شک اللہ بے نیاز ہیں، غنی حمید، قابل تعریف. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. فرمایا اگر خرچ کرتے وقت دل میں یہ وسوسہ آئے نا کہ ہائے کم ہو جائے گا، ہائے کم ہو جائے گا، سمجھ لو یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے. اور اگر یہ خیال آئے کہ میں دے رہا ہوں، اللہ نے پتہ نہیں کتنا ہی دینا ہے اس کے بدلے میں، اور اللہ تعالیٰ میری تکلیفیں دور کریں گے، اور اللہ میرے گناہ معاف کریں گے، اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ مال اللہ کا ہی ہے، یہ لو جی اللہ کے راستے میں اگر دیتے ہوئے یہ جذبہ تھا
تو سمجھ لو یہ خیال اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگلی آیت کا مضمون، الشیطان، شیطان ڈراتا ہے تمہیں، یعیدکم الفقر، وعدہ یعیدو وعدن بھی ہوتا ہے اور وعدہ یعیدو وعیدن بھی ہوتا ہے، سمجھ آئیے۔ عام طور پر خوشی کی جگہ میں جہاں جنت کا، جہاں کسی اور چیز کا وعدہ ہو تو وہاں یہ یعیدو کا مطلب وعدہ ہوتا ہے، اور جہاں ڈر کی، تکلیف کی بات ہو تو وہاں وعدہ یعیدو وعید سے ہوتا ہے، تو یہ وعید سے ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، یعیدکم الفقر، مفلسی سے، ویامرکم، اور حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء، فحشاء کا ویسے معنی ہوتا ہے بے حیائی، لیکن یہاں معنی بخل ہے، کنجوسی، معالم القرآن۔ پورے قرآن مجید میں فحشاء کا معنی بے حیائی ہے، سوائے اس جگہ کے کہ یہاں معنی کنجوسی ہے۔ کنجوسی بھی ایک درجے کی بے حیائی ہے، جبکہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہیں، ضرورت سے زائد کپڑے موجود ہیں، ضرورت سے زائد چادریں موجود ہیں گرم، اور ایک بندے کو آپ دیکھتے ہیں وہ بیچارہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں کیوں دوں، میں کیوں دوں، تو یہ بھائی یہ بے حیائی ہے، اس کو بے حیائی کہتے ہیں، اس کو انسانیت۔ تو اس لیے فحشاء کا معنی بخل، کنجوسی۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں مفلسی سے اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ دیتے ہیں تمہیں، دیکھو نا، اور اللہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں درگزر کا، بخشش کا اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل کا۔ صدقہ کرو گے، انفاق کرو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کے دیں گے، گناہ بھی معاف کریں گے، مغفرتاً، صدقہ سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں فضل سے بھی نوازتے ہیں، فضل عظیم سے بھی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب اگلی جو آیت ہے اس کو ذرا دیکھیں، یؤتی الحکمۃ من یشاء، دیتے ہیں اللہ تعالیٰ الحکمت، حکمت، حکمت کا لفظی معنی ہوتا ہے دانائی، حکمت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لیکن جو معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آج صبح میں نے چیک کیا تفسیر ابن عباس سے، وہاں لکھا ہوا تھا تفسیر القرآن، قرآن مجید کی سمجھ اور قرآن مجید کا فہم۔ اگر تو یہ معنی کریں کہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ الحکمہ، دانائی، دانش مندی، صحیح جگہ خرچ کرنے کی سمجھ، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس آیتیں پڑھتے جائیں، کیونکہ آگے بھی انفاق کا بیان ہے، پچھلی آیتوں میں بھی انفاق کا بیان ہے، اور یہاں بھی انفاق ہی ہوگا۔ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ الحکمہ، دانائی، صحیح جگہ خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ، جسے اللہ چاہتے ہیں اور جسے اللہ حکمت عطا کرتے ہیں، تو اس کو حکمت سے مراد یہ حکمت ہے، وہ حکیموں پڑیوں والی نہیں حکمت۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے حکمت اور دانائی دی گئی، دانش مندی، صحیح جگہ خرچ کرنے کی سمجھ دی گئی، تو اسے بہت خیر کثیر دیا گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نئی نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے۔ اگر تو حکمت سے مراد دانائی، دانش مندی، صحیح جگہ خرچ کرنے کا سلیقہ، اگر تو حکمت سے مراد یہ لیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آیت ٹھیک ہے، آگے پیچھے سب مضمون ایک ہی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں جی استعمال شدہ لباس جو استعمال ہونے والا ہو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں جی، کیوں نہیں، دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ قابل استعمال جوتا، قابل استعمال کپڑے، قابل استعمال چیزیں، برتن، وہ جو ضرورت مند ہیں ان کو دیے جائیں گے تو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ بات صرف یہ کی گئی ہے کہ گھٹیا اور ردی قسم کا مال جس کو بندہ خود اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو، ناقابل استعمال، اچھا لفظ ہے، ناقابل استعمال چیزیں کسی کو نہ دی جائیں، اس سے اگلے کا دل ٹوٹتا ہے اور ثواب کی بجائے گناہ کا خطرہ ہے۔ اچھا جی، میں بات کیا کر رہا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو معنی کیا ہے وہ ہے الحکمہ القرآن،
الحکمہ القرآن، دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ جسے چاہتے ہیں، اور جسے اللہ، آگے ترجمہ، وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جسے اللہ قرآن کی سمجھ دے دیں، قرآن مجید کی سمجھ جس کو آ جائے اسے خیر کثیر دیا گیا ہے، اور نئی نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے۔ اور آگے پھر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی خرچ کرنا، او نظر تم من نظرن، جو نظر دو گے، نظر دینا، تو اللہ اس کو جانتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سوال بندے کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، آگے انفاق کا ذکر، پیچھے انفاق کا ذکر، درمیان میں صرف ایک آیت، 2 رکوعوں سے ہم انفاق کے مسئلے 3 رکوعوں سے پڑھ رہے ہیں، ایک آیت درمیان میں یہ آ گئی ہے کہ دیتے ہیں اللہ قرآن کی سمجھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس، نبی علیہ السلام کے کزن، چچا زاد، وہ بتا رہے ہیں، تفسیر ہے ان کی، کہ دیتے ہیں اللہ قرآن کی سمجھ جسے چاہتے ہیں۔ اس آیت کا کیا جوڑ ہے؟ اگلی پچھلی آیتوں کے ساتھ جوڑ لگتا نہیں، تو پھر اگر جوڑ لگانے ہیں نا آپ نے، تو پھر جوڑ بڑے ہیں اس کے، سمجھ آ گئی نا؟ ایک جوڑ تو یہ ہے، ہمارے استاذوں کے الفاظ، پیچھے بیان ہے انفاق مالی کا، اس آیت میں بیان ہے انفاق علمی کا۔ کس کا؟ مال خرچ کرنے کا بیان ہو رہا ہے نا، تو جس طرح مال خرچ کیا جاتا ہے اسی طرح علم بھی کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، اور جس طرح مال کے خرچ کرنے کے آداب ہیں، پڑھ لیے آپ نے ماشاءاللہ، اسی طرح علم کو خرچ کرنے کے بھی آداب ہیں۔ جس طرح کسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین دیکھے، صحیح جگہ پر بیج ڈالے، انفاق کی مثال بیج کے ساتھ دی گئی ہے نا، تو اسی طرح استاذ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سبق پڑھائے جن کی توجہ ہو، ٹھیک ہے، اپنا علم ضائع نہ کرے۔ جس طرح مال ضائع کرنے سے منع کیا گیا، اسی طرح علم ضائع کرنے سے منع، اور علم کے ضائع کرنے کا یہ بھی ایک ہے کہ آپ بے قدرے ناقدرے لوگوں کے سامنے بیان کریں، ان کو آپ نے پڑھانا ہے جن کو قدر ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی آپ اپنے علم کو کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، جس طرح انفاق مالی کے بعد آپ احسان نہیں جتلا سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے، سمجھ رہے ہیں کیا کہا میں نے؟ کس کے بعد؟ جس طرح آپ انفاق مالی، مال خرچ کرنے کے بعد اگلے پر احسان نہیں جتلا سکتے، تکلیف نہیں دے سکتے، اسی طرح آپ انفاق علمی کے بعد اگر آپ نے کسی کو سبق پڑھا دیا ہے، کچھ دین دنیا کا علم سکھا دیا ہے، تو آپ اس پر احسان نہیں جتا، میں نے تیری خاطر اتنا، میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں کر، احسان نہیں جتلاؤ گے ضائع، وہ انفاق ضائع، یہ ضائع، تکلیف نہیں دو گے، اسی طرح یہاں پر بھی تکلیف نہیں دو گے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی۔ اسی طرح آگے بھی انفاق کا ذکر، پیچھے بھی انفاق کا ذکر، درمیان میں کہ اللہ قرآن کی سمجھ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ مطلب یہاں پر یہ لانے کا یہ ہے، صحیح موقع پر خرچ کرنے کی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ قرآن سے آئے گی۔ صحیح خرچ کرنا، اس کی سمجھ قرآن سے آئے گی، اور قرآن اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور ایک آیت میں کر کے آگے پھر انفاق کا ذکر۔ جی، نصاب مصرف، مقام مصرف، اس کی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ ایک آیت میں اللہ نے اس لیے قرآن کا ذکر کر دیا، آگے پیچھے انفاق کا ہی مضمون ہے، خرچ کا ہی مضمون ہے، درمیان میں قرآن والی آیت لائی، ایک تو کس لیے کہ ایک انفاق مالی ہوتا ہے اور ایک انفاق علمی، ایک ربط ہو گیا، دوسرا ربط ابھی بتایا کیا کہ صحیح خرچ کی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ قرآن سے آئے گی۔ دو سمجھ آ گئے، 2 جوڑ سمجھ آ گئے اس کے۔ تیسرا، ہمارے حضرت شیخ کے الفاظ ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے طالب علموں کو تسلی دی ہے. کس کو؟ طالب علموں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، کہ قرآن پڑھنے والے انفاق کے مسئلے سن رہے ہیں کہ انفاق کے بدلے ایسی جنت ملتی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اب یہ قرآن کی کلاس کے طالب علم سوچیں گے کہ لے بھائی جنت تو لے گئے امیر لوگ، جنت تو جیتی امیروں نے، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ بس بیٹھے ہیں خالی بٹوئے لے کر، کنگال بینک آف پاکستان. سمجھ آگے کہ نہیں؟ جنت تو جیتی ہے امیروں نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دی ہے کہ جس طرح میں نے دنیا والوں کو مال دیا ہے، اے قرآن کے طالب علم تجھے میں نے ایسی چیز دی ہے جو ساری دنیا سے بہتر ہے، خیر کثیر دیا ہے. اور اس کے مقابلے میں قرآن کو خیر کثیر کہا ہے نا اس آیت میں، اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل متاع الدنیا قلیل. ایک تو دنیا متاع، برتن دھونے والے کپڑے کو متاع کہتے ہیں عربی میں، جو گھٹیا معمولی کم قیمت کپڑا ہوتا ہے، ٹاکی جس کو بولتے ہیں. متاع الدنیا، ساری دنیا اس ایک کپڑے کی بمنزلہ، اور پھر آگے لفظ قلیل ہے، اور قلیل کی بھی ایک تصریح ایسی خطرناک ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اس کو رہنے دیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا کی متاع قلیل ترین ہے، اور تجھے جو چیز دی ہے خیرن کثیرا. ایک تو متاع الدنیا اور پھر ادھر قلیل، اور ادھر خیرن کثیر. تو اس کو خرچ کرے گا، لوگوں کو قرآن پڑھاؤ گے تو دیکھنا اللہ رب العزت تمہیں کیسی برکتیں دیں گے اور کتنا اجر دیں گے. سمجھ آئیے بھائی؟ کافی ہیں ربط؟ کافی ہیں. مکمل بھی تو کرنا ہے نا. ٹائم کتنا دے رہے ہو یہ تو دیکھو. 50 دنوں میں آپ کا دل ہے آپ مفسر قرآن بن جائیں. اللہ کرے بن جائیں. یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت خیرا فقد اوتی، اور جسے قرآن کا فہم دیا گیا پس تحقیق اسے دیا گیا خیر کثیر، وافر مقدار میں بھلائی ملی. اور نئی نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل والے، عقل والوں کے دل میں قرآن کی عظمت ہے. ٹھیک ہے، دنیا داروں کو نہیں ہے. وہاں جو دنیا پرست ہیں، یعنی سارے دنیا دار ایک جیسے نہیں ہوتے، جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کے دلوں میں دنیا کی قدر ہے. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر، وما انفقتم من نفقة، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی خرچ کرنا یا نظر مانو گے، کوئی بھی نظر ماننی، بس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں. اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے، یہاں ظالموں سے مراد کنجوس ہیں، نہیں ہوگا کنجوسوں کے لیے، ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار. ان تبدوا الصدقات، خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سارے بیان خرچ کا ہی ہے. خرچ اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں، خفیہ بھی کر سکتے ہیں. جو زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ اعلانیہ دیں تاکہ کسی کو تہمت نہ لگانی پڑے کہ جی اس نے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، آپ اعلانیہ بھی دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ اعلانیہ ہی دینی ہے، نہیں، مطلب اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں، موقع محل دیکھ کر. جی، اور اسی طرح اس کا مقصد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو کیا ہو جائے؟ ترغیب ہو جائے. تو جو وجوبی پابندیاں ہیں، مالی زکوٰۃ وغیرہ فطرانہ، وہ بے شک آپ اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو نفلی صدقات ہیں وہ مناسب یہی ہے کہ وہ مخفی طریقے سے دیے جائیں. وہ بھی دیے جا سکتے ہیں ترغیب کی نیت سے، لیکن نیت بندے کی صحیح ہونی چاہیے. بس بات ختم. ان تبدوا الصدقات، لیکن خیال کرنا دینا صحیح جگہ پہ. یہ نہ ہو کہ بازار سے گزرتے گزرتے آواز آئے صدقہ صدقہ صدقہ، بلاؤں کو کھا جاتا ہے اور آپ کو لے بھائی. یہ سارے اہل شرک بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے ایک ایک روپے سے قیامت تک آپ کو شرک میں سے حصہ گناہ جاریہ کی شکل میں ملتا رہے گا. غیر اللہ کی پکار، قبر پرستی، دربار پرستی، سمجھ آگے کہ نہیں؟ اس میں کہیں آپ معاون نہ بن جائیں. سمجھ آئی بھائی؟ صاف صاف ہم بتاتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور آپ کے تاکہ مال صحیح جگہ پہ لگیں، کہیں گناہ میں شریک نہ ہو جائیں، ایسے بلا تحقیق خرچ نہ کریں. ہزاروں بازار سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں صدقہ ڈالو صدقہ ڈالو صدقہ صدقہ. یہ کیا طریقہ ہے بھیکاریوں والا؟ یہ پروفیشنل بھیکاری ہیں، انٹرنیشنل بھیکاری، پروفیشنل بھیکاری ہیں. یہ ان سے اپنے مال کو بچائیں، ان سے اپنی اولاد کو بچائیں. یہ کیا کام ہوا بھائی؟ اور یہ 20% خود لیتے ہیں. جو داڑھی والے بابا انکل بیٹھے ہوتے ہیں نا ڈبے کی چوکیداری کرنے، 20% خود لیتے ہیں.
اور اس میں سے بھی کچھ نہ پوچھیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ اوپر والے کیمروں پہ جو کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایسے پروفیشنل بھکاریوں کو دینے سے بچ. سب سے بہترین انفاق کی جگہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پہلا نمبر رشتہ داروں کا ہے. سگا بھائی ہے بیچارہ، اس کو بھی، بھائی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن کو بھی دی جا سکتی ہے، صرف ماں